أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سامعین محترم، اللہ پاک دا اس بات تے جس قدر بھی شکر ادا کیتا جائے تھوڑا ہے کہ اللہ پاک نے اس پرفتن دور دے اندر بر وقت خطبہ جمعۃ المبارک پڑھنے پڑھانے دا موقع نصیب کیتا ہے. میں درد دل نال دعا گو ہاں، تسی آمین کہنا کہ میرے اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے سب بیماراں نوں شفا عطا فرما دے. اور ایک اور دعا کر لئیے، اللہ پاک اس جمعے دی برکت دے نال ساڈیاں آن والیاں پریشانیاں نوں دور فرما دے. حضرات ذی وقار، انسان نوں اللہ پاک نے دو چیزاں دے نال پیدا کیتا ہے، اور انسان دا جسم دو چیزاں دا مرکب ہے اور دو چیزاں نال مل کے بنے ہیں. ایک انسان دا جسم بنے ہے مٹی دے نال اور دوسرا او دا حصہ ہے روح. روح اور جسم دونوں ملے نے تے ایک انسان بنے ہیں. چونکہ اللہ پاک نے انسان نو مٹی نال بنایا ہے تے او دی خوراک دا انتظام بھی اللہ نے مٹی چوں ہی فرمایا ہے. مٹی چوں اناج نکلدا ہے، سبزیاں نکلدیاں نے، پھل فروٹ نکلدا ہے، خشک میوہ جات نکلدے نے، مختلف چیزاں مٹی نال پیدا کیتا ہے تے او دی غذا بھی مٹی چوں پیدا فرمائی. اور دوسرا حصہ ہے روح. روح چونکہ اللہ دا حکم ہے، آسمان تو آئی ہے، اللہ پاک والوں آئی، تے او دی غذا دا اہتمام بھی اللہ نے آسمان تو فرمایا ہے. اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے مسنون اذکار بیان فرمائے نے اس روح دی خوراک واسطے.
نبی علیہ السلام دے صحابی اور حدیث دے بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ پاک دا ذکر کرتا ہے تے ایک بندہ اللہ پاک دا ذکر نہیں کرتا، دونوں دی مثال نبی علیہ السلام نے واضح بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جڑا اللہ دا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے تے جڑا رب دا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، وہ مر چکیا ہے، وہ میت ہے، او دا ضمیر بھی مر گیا ہے، او دا ایمان بھی مر گیا ہے، او دا دین بھی مر گیا ہے، اور او دی زندگی دی ایک ایک خوشی اور ایک ایک برکت بھی ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح مثال دے طور تے دیکھو، جس طرح ایک پھول نو ایک درخت نو پانی نہ دتا جائے وہ مرجھا جاندا ہے، وہ سکڑ جاندا ہے، وہ ہلتا کہ ہلکا ہلکا ختم ہونا شروع ہو جاندا ہے، اسی طرح ایک نوجوان لڑکا، ایک نوجوان انسان، انہوں خوراک نہ دیتی جائے، انہوں کھانا نہ دیتا جائے، 2 4 10 15 دنوں تو بعد وہ لاغر ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ دی موت واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر انسان اپنی روح نو اللہ دے ذکر دی خوراک نہیں دے گا، اللہ دے کلام، اللہ دی کتاب قرآن پاک دی خوراک نہیں دے گا، او دی روح بھی بسیدہ ہو جائے گی، او دی روح بھی خستہ حال ہو جائے گی، او دی روح بھی آہستہ آہستہ مردے دی طرح ہو جائے گی۔ مردے دی طرح تو مراد کی ہے کہ انہوں قرآن سنایا جائے گا لیکن او دے تے اثر نہیں کرے گا۔ تسی اپنے معاشرے دا چکر لا کے ویکھ لو، کئی لوگ تانوں اس طرح دے ملن گے، انہاں دے سامنے قرآن دی گل کریے، نبی پاک دے فرمان دی گل کریے، لیکن وہ ٹس تو مس نہیں ہوندے، انہاں دے کان تے جوں نہیں ریگدی۔ کی مانا؟ او اپنی من مانی من مرضی دے نال زندگی گزار رہے نے اور وہ سمجھ رہے نے کہ اسی ہدایت ہوتے ہیں، اسی صراط مستقیم ہوتے ہیں، حالانکہ دراصل ایسا نہیں۔ جب تک انسان اپنی جسمانی خوراک اور اپنی روحانی خوراک کا خیال نہیں کرے گا، وہ وقت قریب ہے کہ انسان بسیدہ بھی ہو جائے گا، انسان مردہ بھی ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں تسی جنت دے وچوں دی ننگو نا، جنت دے وچوں دا تہاڈا گزر ہوئے تے اتھوں کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت تے آخرت نو ملنی ہے تے دنیا میں جنت کیڑی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے جڑیاں دین دیاں محفلہ ہوندیاں نے نا، درس قرآن، درس حدیث، جمعۃ المبارک، اے جنت دے باغ ہی ہوندے نے، اے اس طرح ہی ہوندا ہے جویں جنت دے باغ نے۔ جدوں تسی دے وچ آؤ نا تے قرآن دا علم بھی حاصل کرو، حدیث دا علم بھی حاصل کرو، اپنا ایمان بھی تازہ کرو، اپنی روح نو بھی جلا بخشو، اپنی آخرت نو بھی بہتر کرو۔ میں اللہ دے کولو دعا کرنا، آمین کہنا، اللہ
اپنی رحمت دے نال اپنی زندگی دے آخری دن بھی جڑا ساڈی زندگی دا آخری دن ہوئے گا کسے نو کوئی پتہ نہیں کہ ساڈی زندگی دا آخری دن کدوں ہے۔ روزانہ اعلان سنیدے نے فلاں دا پت فلاں فوت ہو گیا، فلاں دا پت فلاں فوت ہو گیا۔ ساڈا بھی اسی طرح ہی اعلان ہو جانا ہے تے اللہ کو دعا کر لئیے، قبولیت دیاں گھڑیاں نے، رحمت دے فرشتے تشریف فرما نے۔ میرے اللہ اپنی رحمت دے نال اپنی زندگی دے آخری دن بھی قرآن پاک دی تلاوت اور ذکر اذکار کر کے تیرے کول جان دی توفیق عطا فرما۔ اکثر لوگ کہتے ہیں قاری صاحب کوئی شارٹ کٹ جا طریقہ دسو، قاری صاحب کوئی مختصر جا طریقہ دسو، زندگی چ بڑیاں مصیبتاں نے، بڑیاں تکلیفاں نے، بڑے دکھ نے، ایک ایک فتنہ ایسے ایسے فتنے نے لوگاں دی زندگی دے اندر کہ یقین منو دوسرے دا دکھ سن کے نا اپنا دکھ چھوٹا لگن لگ پیندا ہے کہ یار اے تے میرے نالوں بہتا دکھی ہے۔ یعنی دنیا اس قدر زیادہ دکھاں دی دلدل اندر پھنس چکی ہے، غماں دے اندر چکنا چور ہو چکی ہے۔ کسے نو پتر دا غم میں، کسے نو دھی اللہ غم میں، کسے نو شوہر اللہ سکون نہیں، کسے نو بیوی اللہ کوئی سکون نہیں، کسے نو کاروباری کوئی ٹینشن ہے، کسے نو محلے داراں دی ٹینشن ہے، کسے نو کوئی رشتہ داراں والوں مسئلہ ہے۔ یعنی ہر بندہ ہی کسے نہ کسے پرابلم نو فیس کر رہا ہے، پرابلم دے اندر جکڑیا ہویا ہے، لیکن ہاتھ پیر تے بڑے ماردا ہے، بڑے ہاتھ پیر ماردا ہے، لیکن انہاں ازمائشاں تو انہاں تکلیفاں تو کوئی کہندا ہے جی سانو سایہ ہو گیا ہے، کوئی کہندا ہے جی جن چمڑ گئے نے، کوئی کہندا ہے جی چڑیلاں پیچھے پہ گئیاں نے۔ یعنی عجیب و غریب کیفیات، عجیب و غریب حالات اور عجیب و غریب قصے کہانیاں اور لوگاں دے معاملات سنن نو ملدے نے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، آج میں اللہ دی توفیق دے نال تواڈے واسطے ایک بہترین نسخہ جو نبی علیہ السلام نے سانو بیان فرمایا ہے، اگر تسی چاہندے ہو تواڈے کاروبار وچ بھی اللہ خیر پا دے، تواڈے دن دے اندر بھی اللہ خیر پا دے، تواڈی رات دے اندر بھی اللہ خیر پا دے، تواڈی اولاد دے اندر بھی اللہ خیر پا دے، تواڈی زندگی دے ایک ایک امر اور ایک ایک سیکنڈ لمحے اندر اللہ برکت پا دے۔ اے چار چیزاں جیڑیاں میں آج تواڈے سامنے بیان کرنیاں نے، انہاں چار چیزاں نو اپنی زندگی دے اندر نافذ کرو۔ انہاں چار نبی علیہ السلام دیاں دسیاں ہویاں پاک پیغمبر دے چار جڑے اذکار نے، نبی پاک نے جڑے چار طرح دیاں پڑھائیاں دسیاں نے، اگر اسی 24 گھنٹیاں دے اندر انہاں چار چیزاں نو مضبوطی دے نال پکڑ لئیے اور روزانہ انہاں دے اندر ناغا نہ کریے، سستی نہ کریے، کاہلی دا شکار نہ ہوئیے اور ڈنڈی مارن والے معاملے نہ کریے، بلکہ پوری جستجو دے نال، پوری توجہ دے نال، پورا ترجمہ سامنے رکھ کے، پورے حواس قائم رکھ کے اے چار اذکار، چار پڑھائیاں جڑیاں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائیاں نے، اے اگر اسی کر لئیے نا، میں سمجھنا ہاں نبی پاک دے فرامین اور قرآن پاک دیاں آیات دا خلاصہ نچوڑ آج اللہ دی توفیق دے نال میں تواڈے سامنے بیان کرنا ہے۔ میں اللہ کو دعا کرنا، آمین کہنا، اللہ سانو اپنی رحمت دے نال اے چار قسم دے اذکار کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ پہلا ذکر ہے وے جڑے صبح دے اذکار نے نا، صبح دے اذکار، ایدے بارے دو تین چیزاں میں تانوں دسنا۔ نبی علیہ السلام دیاں احادیث اور قرآن پاک دی آیت قبل طلوع الشمس، اللہ قرآن اندر فرماندے نے طلوع شمس یعنی سورج نکلن تو پہلو فجر تو بعد
تے سورج نکلن تو پہلے پہلے صبح دے اذکار کر لینے چاہیے۔ ہاں بندہ مصروف ہو گیا کسی کام اندر، یا کوئی مجبوری بن گئی ہے، یا کوئی اور معاملہ بن گیا ہے، فجر تو فوراً بعد صبح دے اذکار نہیں کر سکیا، تے جڑا طلوع آفتاب ہے نا سورج نکلن تو بعد بھی کیتے جا سکتے نے، لیکن بہتر اے وے، افضل اے وے، اولا اعلیٰ اے وے کہ فجر دی نماز پڑھ دیں انسان صبح دے اذکار کر لے۔ اوہ اللہ دے بندیو، پہلی چیز صبح دے اذکار دے اندر سستی نہیں کرنی، صبح دے اذکار دے اندر کوئی کسی قسم دی ٹھل مٹھ نہیں کرنی۔ ذرا سی توجہ کریے نا، صبح دے اذکار دے اندر اس قدر پیاریاں پیاریاں دعاواں، اس قدر جامع اور بہترین منفرد دعاواں نبی علیہ السلام نے دسی ہیں۔ اے پڑھو گے اے ہوئے گا، اے پڑھو گے اے ملے گا، اے پڑھو گے انج ہوئے گا۔ یعنی انہاں اذکار اندر عقیدہ توحید بھی ہے، انہاں اذکار اندر تربیت بھی ہے، انہاں اذکار اندر عافیت بھی ہے، انہاں اذکار اندر اللہ پاک دی رحمت برکت اور اپنی کرم نوازی بھی ہے۔ لیکن ویکھ لو کس قدر زیادہ سستی دے معاملات ہو گئے نے، کس قدر اسی ہٹ درمی تے پہنچ چکے ہیں۔ فجر بھی ہو گئی ہے اے نہیں اٹھیا، فجر بھی ہو گئی ہے اے نہیں اٹھیا، نہ پتر اٹھیا ہے، نہ ماں اٹھی ہے، نہ باپ اٹھیا ہے، نہ بیوی اٹھی ہے، نہ بیٹی اٹھی ہے، نہ بہو اٹھی ہے۔ پھر کہندا ہے قاری صاحب کاروبار نہیں چلدا، قاری صاحب میں جدھر نو ہاتھ پانا پیچھے ہی آندا ہے، قاری صاحب پتہ نہیں کہ لگدا ہے کسی نے کچھ کر دیتا ہے۔ وہ کسی نے کچھ نہیں کیتا، اپنے پیراں تے آپ کواڑی ماری ہے، اپنا نقصان آپ پیا کردا ہے، اپنا بیڑا غرق آپ پیا کردا ہے۔ کسی نے کچھ نہیں کیتا تے نہ کوئی کچھ کر سکدا ہے۔ جندے اتے اللہ دی رحمت ہوئے، جڑا صبح دی نماز فجر دی نماز با جماعت پڑھے اور صبح دی اذکار کرے، انہوں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اعلان فرما دیو، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرا واجرا عظیما۔ ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والیاں عورتاں، اللہ پاک نے انہاں واسطے دو چیزاں سپیشل تیار کیتیاں نے۔ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ فرماندے نے ذکر کرنے والے مرد تے ذکر کرنے والیاں عورتاں، انہاں واسطے میں مغفرت تیار کیتی ہے، انہاں واسطے میں بخشش تیار کیتی ہے، انہاں واسطے میں دنیا آخرت دی بھلائی تیار کیتی ہے۔ اجرا عظیما، اللہ فرماندے نے میں قیامت والے دن انہاں واسطے جنت الفردوس تیار کیتی ہے۔ لو میں پہلی چیز بیان کر لگا، صبح دے اذکار دے اندر ٹھل نہیں کرنی۔ اپنے پتر نو پوچھنا ہے پتر تو صبح دے اذکار کر لینے، اپنی بیوی نو پوچھنا ہے اللہ والی یہ صبح دے اذکار کر لینے، اپنی بیٹی نو پوچھنا ہے بیٹی تو صبح دے اذکار کر لینے، اپنے پتر نو اے تے پوچھنا ہے بیٹا ہوم ورک کیتا ہی کہ نہیں کیتا، اپنی بیٹی نو پوچھنا ہے کہ ٹیسٹ دی تیاری کیتی ہے کہ نہیں کیتی، اپنی بیٹی نو اے بھی پوچھیا کر بیٹی صبح دے اذکار کیتے نے کہ نہیں کیتے۔ کدی اپنے پتر نو پوچھیا ہی بیٹا میں نو صبح دے اذکار تے سنانا، اپنی بیٹی نو پوچھیا ہی بیٹا اپنے صبح دے اذکار تے میں نو سنانا، فلان دعا دا میں نو ترجمہ تے سنانا۔ اللہ دے بندو سستی 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 اس قدر زیادہ چھا چکی ہے ساڑھے گھراں دے اندر، پھر بیماریاں بھی آ رہی نے، بے برکتیاں بھی آ رہی نے، نوستاں بھی آ رہی نے۔ ذرا بہار پیدا کرو امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ صبح اٹھ کے فجر دی نماز با جماعت نہیں پڑھدا، با جماعت نماز نہیں پڑھدا، صبح دے اذکار نہیں کردا، صبح دے اذکار نہیں کردا، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے او منحوس ترین آدمی ہے، او منحوس ترین آدمی ہے۔ ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ، جڑا پتر اٹھ کے نماز نہیں پڑھدا او منحوس ہے، جڑی بیٹی اٹھ کے نماز نہیں پڑھدی او منحوس ہے۔ اس پتر نے تیرے کاروبار دا بیڑا کرک کر دیتا، اس بیوی نے تیرے کاروبار دا بیڑا کرک کر دیتا، اس شوہر نے تیری دنیا بیڑا کرک کر دیتا۔ جڑا شوہر اٹھ کے فجر نہیں پڑھدا، جڑی بیوی اٹھ کے فجر نہیں پڑھدی، جڑا بیٹا اٹھ کے فجر نہیں پڑھدا، پورے دا پورا ٹبر ستا ہے، خراٹے لے لے کے ستا ہے، تے تباہی آن چکی ہے، بربادی آن چکی ہے۔ نا میرے ویر، نبی پاک فرماندے نے صبح اٹھ کے فجر دی نماز پڑھو تے صبح دے اذکار کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح دے اذکار دے اندر ایک بڑی پیاری دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا میرا امتی صبح فجر دی نماز پڑھتا ہے، فجر دی نماز پڑھ کے تے نماز تو بعد 7 دفعہ پڑھ لیندہ ہے، حسبی اللہ حسبی اللہ، اور منو میرا اللہ ہی کافی ہے، منو دکان نہیں کافی، منو میرا اللہ کافی ہے۔ پاویں مین بازار چ میری دکان ہے، پاویں میری فیکٹری دے اندر 50-100 ملازم کام کردا ہے، پاویں 2 کنال دی کوٹھی میرے نام رجسٹر ہے، لیکن منو اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ حسبی اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے 7 دفعہ پڑھدا ہے، پاک پیغمبر فرماندے نے پورے دن دے کام اللہ پاک اپنے ذمے لے لیندے نے، پورے دن دی روٹین او دی اللہ پاک دے ذمے دے اندر آ جاندی ہے، ایک ایک کام اللہ سونا سونا کر دے گا، ایک ایک سارے دن دے کام اللہ بہترین کر دے گا۔ تو کہنا کاری صاحب میں جدر نو پیر پوٹنا پیر پچھانو آندا ہے، میں جدر نو ہاتھ چکنا ہاتھ پچھانو آندا ہے، پیچھے ہی آنا ہے۔ نہ تو فجر پڑھے، نہ تیری بیوی فجر پڑھے، نہ تیری بیٹی صبح دے اذکار کرے، نہ تیرا بیٹا صبح دے اذکار کرے۔ میرے بھائی پہلا کام کرنے والا اے وے صبح دے اذکار، صبح دے اذکار۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، یار درود پاک دے اندر ٹھیل نہ کریا کرو، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول میرے نبی پاک دے پیارے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کون کہندا آل علی دا تذکرہ نہیں کر دے، کون کہندا نبی پاک دی آل دا تذکرہ نہیں کر دے، کون کہندا نبی پاک دے خانوادے دا تذکرہ نہیں کر دے۔ 2 چچا نبی پاک دے مسلمان ہوئے نے، ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس میرے پیغمبر دے چچا جان، میرے نبی پاک دے چچا پاک، نبی پاک علیہ السلام دے کول تشریف لے آئے، آکے کہنے لگے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہن بڑھا ہو گیا، میرے کو بہتیاں لمبیاں رکھتا نہیں پڑیاں جاندیاں، لمبے لمبے میں قیام نہیں کر سکدا، میریاں ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیاں نے، چٹے وال آ چکے نے، مینوں کوئی ایسی دعا دس دیو کہ جدے اندر اللہ پاک نے سب کچھ رکھیا ہوئے، مینوں کوئی ایسی دعا دس دیو جڑی میں دعا اللہ پاک دے کولو منگا تے مینوں سب کچھ مل جائے۔ حضرت نبی کائنات علیہ السلام اپنے چچا نو وظیفہ دسن لگے نے، اپنے چچا نو پڑھائی دسن لگے نے، او پڑھائی کنی عظیم پڑھائی ہوئے گی، او ذکر کنا عظیم ذکر ہوئے گا جڑا ساڈے نبی پاک نے اپنے چچا پاک نو دسیا ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے چاچا جی تسی صبح بھی پڑھنا ہے تے شام بھی پڑھنا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، میرے اللہ سونیا میں تیرے کو دنیا چ بھی عافیت دا سوال کرنا، میں تیرے کو آخرت چ بھی عافیت دا سوال
سوال کرنا جس بندے نو آفیت مل گئی انہوں سب کچھ مل گیا جس بندے نو آفیت مل گئی او دے واسطے تے ستے خیرہ ہو گئیاں نبی پاک نے اپنے چچا پاک نو اے وظیفہ سکھایا ہے اے وظیفہ صبح دے اذکار دے اندر موجود ہے جے تو صبح دے اذکار پڑھے گا رب تینو آفیتاں عطا کرے گا تیرے کاروبار واسطے بھی آفیت ہوئے گی تیرے بیوی بچیاں واسطے بھی آفیت ہوئے گی تیرے رشتہ داراں والوں بھی تینو آفیت ملے گی تو کہنا قاری صاحب لوکی لتاں کھچ دینے کاروبار دی اندر حسد بہت زیادہ ہے کاروبار دی اندر بغض بہت زیادہ ہے قاری صاحب لوگ میرے تو بڑے حسد کر دینے اے دعاواں کیوں نہیں پڑھدا رب تینو آفیتاں عطا کرے گا اللہ اکبر کبیرہ صبح دے اذکار دے اندر سید الاستغفار نبی پاک فرماندے نے جڑا میرا امتی فجر دی نماز تو بعد پڑھ دے اور عصر دی نماز تو بعد یا مغرب دی نماز تو بعد پڑھ دے اگر فجر دی نماز تو بعد پڑھے شام تک فوت ہو گیا ہے ڈائریکٹ اللہ پاک دی جنت دے اندر جائے گا نان سٹاپ اللہ پاک دی جنت دے اندر جائے گا بغیر بریک تو اللہ پاک دی جنت دے اندر جائے گا اللہ اکبر اگر شام نو پڑھ لیا ہے صبح تک موت آ گئی ہے نبی پاک فرماندے نے ڈائریکٹ اللہ پاک دی جنت دے اندر جائے گا لیکن مسئلہ اے وے اسی صبح دے اذکار نہیں کر دے لو میرے پیارے بھائیو میں پہلی چیز بیان کر چکے ہیں صبح دے اذکار دے اندر ٹھل نہیں کرنی تیرا ناشتہ رہندا رہ جائے تیری روٹین خراب ہوندی ہو جائے لیکن صبح دے اذکار نہیں رہنے چاہیے اپنی بیٹی نو روزانہ پوچھنا ہے بیٹا تو اذکار کیتے نے کہ نہیں کیتے اپنی بیوی نو روزانہ پوچھنا ہے اللہ والیے اذکار کیتے نے کہ نہیں کیتے اگر اذکار نہیں کیتے فجر نہیں پڑی ٹائم تے اپنے گھر دے اندر ناشتہ چھوڑ دیا کر میں بے نماز بیوی دے ہتھوں ناشتہ نہیں کرنا اس بیوی دے ہتھوں ناشتہ نہیں کرنا جنہیں صبح دے اذکار نہیں کیتے اس بیٹی دے ہتھوں ناشتہ نہیں کرنا جنہیں صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑی اس بیٹے دے نال میں کلام نہیں کرنا جنہیں صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑی جنہیں صبح اٹھ کے صبح دے اذکار نہیں کیتے اوے نکی نکی گالتے اپنی بیوی نہ موڑ تے بنا لینا ہے نکی نکی گالتے نمک ود پہ گیا ہے مرچاں ود پہ گئی ہیں گوشت کچا رہ گیا ہے سبزی کچی رہ گئی ہے تے بوتھا بنا لیا ہے اس گالتے بوتھا کیوں نہیں بنایا اس گالتے ناراضگی کیوں نہیں کیتی کہ تو فجر نہیں پڑھی تو صبح دے اذکار نہیں پڑھے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں میں تیرے نہ کلام نہیں کرانگا اللہ دے بندو ہر دجے تجے کر دا مسئلہ بن گیا ہے ہر دجے تجے کر دی ہوئی کہانی بن گئی ہے آؤ اللہ دے نال وعدہ کریے میرے اللہ جو بھی کمیاں کتائیاں ہو گئیاں نے اپنی رحمت نال معاف کر دے آئندہ تو انشاءاللہ کل تو ہی صبح دے اذکار بھی ہونگے صبح دی نماز دے معاملے دی اندر بھی روٹین بہتر ہوئے گی میں اللہ کو دعا کرنا آمین کہنا اللہ سونیا اپنی رحمت دے نال سانو اپنی زندگی دی آخری فجر بھی با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما بڑی ٹلی جی آمین کہی جے ہونتے ماشاءاللہ راتاں بھی لمیاں ہو گئیاں نے ہیں بندہ عشاء پڑھ کے سو جائے تے فجر تو پہلے ہی اللہ پاک اکھاں کھول دیندہ ہے اللہ سونیا فجر دی جماعت دے نال نماز پڑھن دی سانوں بھی توفیق عطا فرما نبی پاک علیہ السلام تے قرآن آیا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرًا وَأَجْرًا عَظِيمًا رب دا ذکر کر صبح اٹھ کے ویکھنا کتنا بڑا دنیا کائنات دے اندر کتنا بڑا سورج طلوع ہو گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ دن طلوع ہو گیا ہے لیکن انسان غفلت دی نیند ستا ہے 7 بجے اٹھ رہے ہیں 8 بجے اٹھ رہے ہیں 9 بجے اٹھ رہے ہیں کوئی
کوئی اٹھان والا نہیں، لیکن ویکھ لو نا کس قدر زیادتی والی گل ہے۔ اگر دکان تے جانا ہے تے الارم لگایا ہے، اے بزنس ڈیل واسطے جانا ہے تے الارم لگایا ہے، انٹرویو دین واسطے جانا ہے تے 4 بجے اٹھ جاندا ہے، اے بزنس ڈیل کرن واسطے جانا ہے تے 3 بجے اٹھ جاندا ہے، لیکن فجر واسطے نہیں اٹھدا۔ ہائے میرے اللہ، بچیاں نو سکول کلنا ہے تے ماواں سویرے سویرے اٹھ پیندیاں نے، نیت کیے میرا پتر لیٹ نہ ہو جائے، میری بیٹی لیٹ نہ ہو جائے، سکول بس چلی نہ جائے، لیکن فجر واسطے کوئی روٹین نہیں، صبح دے اذکار واسطے کوئی روٹین نہیں۔ آئیے لوگوں میں دوسری چیز جڑی بیان کرنی چاہنا، ذرا بہار پیدا کرو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر تسی چاہتے ہو رب زندگی چ برکت پا دے، رب عمر چ برکت پا جائے، رب جوانیاں چ برکت پا دے، رب کاروبار چ برکت پا دے، تو مٹی نو بھی ہاتھ لگائے رب برکت برکت کر دے، رب اپنی رحمتاں کر دے، صبح دے اذکار نہیں چھڑنے۔ دوسری چیز، ہر نماز تو بعد دے اذکار نہیں چھڑنے، ہر نماز تو بعد دے اذکار دے اندر سستی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز پڑھنا آیا ہے تے سلام پھریا تے فٹافٹ جان دی کردا ہے۔ نا میرے مسلمان بھائی، نماز تو بعد دے اذکار دی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ صرف 5-6-7 منٹ لگ دے نے تے اللہ پاک کنیاں برکتاں عطا فرماندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت۔ نبی پاک فرماندے نے، جیڑا میرا امتی فجر تو بعد، زور تو بعد، عصر تو بعد، مغرب عشاء تو بعد نماز پڑھ دیاں آیت الکرسی پڑھ دے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، رب دیاں سناواں بیان کردہ ہے، رب دیاں کبریائیاں بیان کردہ ہے، رب دیاں حمداں بیان کردہ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے، جڑا میرا امتی چاہے گورا ہے، کالا ہے، بزرگ ہے، نوجوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جڑا بھی میرا امتی فجر، زور، عصر، مغرب، عشاء تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے، نبی پاک فرماندے نے او دے درمیان تے جنت دے درمیان صرف موت حائل ہے، انج موت آئے گی ڈائریکٹ اللہ پاک اپنی جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز پڑھ دیاں نسن دی نہ کریا کر، اپنی جگہ تے بیٹھ کے، کئیاں بندیاں نو عادت ہوندی ہے نماز پڑھ دے پے نے جماعت دے نال ماشاءاللہ صف اندر بیٹھے نے، جویں امام صاحب نے سلام پھیرے ہے نا تے انہاں دی کوشش ہوندی ہے میں صف چوں پیچھے نکل کے نا تے پیچھے ہو کے بیٹھ جا، کھلا ہو کے۔ اوے اللہ جتھے تو نماز پڑھی ہے نا اس جگہ دی بڑی اہمیت ہے، جس جگہ تے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے نا اس جگہ تے بیٹھ کے تو آیت الکرسی پڑھے گا، نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک انہوں ڈائریکٹ جنت عطا فرماندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس جگہ تے بیٹھ کے جے تو پڑھے گا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے اپنے معاذ نو تحفہ دیتا ہے، نبی پاک فرماندے نے میرے معاذ آج میں تینوں ایک تحفہ دینا چاہنا، تینوں گفٹ دینا چاہنا۔ جی اللہ دے نبی جی گفٹ دیو نا۔ نبی پاک فرماندے نے میرے معاذ ہر نماز تو بعد پڑھیا کر رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ سونیا، توجہ میرے بات ترجمہ، اللہ سونیا رب اعنی علی ذکرک، اللہ سونیا میری مدد فرما کہ میں تیرا رج رج کے ذکر کراں، تیری رحمت تو بغیر میں تیرا ذکر نہیں کر سکدا، میں اپنے پلیوں ذکر نہیں کر سکدا، اپنی مرضی دے نال ذکر نہیں کر سکدا، مینوں تیری مدد دی ضرورت ہے، تیری نصرت ہوئے گی تے میں تیرا ذکر کراں گا۔ علی ذکرک و شکرک، اللہ سونیا پاویں میں مقروض ہاں، پاویں میں بیمار ہاں، پاویں میں پریشان ہاں، لیکن اللہ سونیا
مینوں توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاواں اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی قسم انہاں دعاواں دا ترجمہ آوندا ہوئے تے نماز پڑھ کے اٹھن نو دل نہیں کردا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہ سونیا تو مینوں توفیق دے میں تیری ریج دے نال عبادت کراں میں تیری سونی عبادت کراں عبادت تے سارے کردے نے لیکن نمازی بندہ اللہ نو کی کہہ رہا ہے وحسن عبادتک اللہ سونیا مینوں توفیق دے میں تیری عبادت بھی کراں تے سونی کراں اتنی سونی عبادت کراں کہ تو میرے تے راضی ہو جائے تو میری عبادت نو ویکھ کے مسکرا پے کہ میرا بندہ کڈی سونی نماز پیا پڑھدا ہے کڈی سونی دعا پیا کردا ہے کنا سونا قرآن پیا پڑھدا ہے کنی سونی دعا پیا پڑھدا ہے مینوں سونی عبادت کرن دی توفیق عطا فرما دے اور اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاک پیغمبر فرماندے نے ہر نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر جڑا بندہ پڑھدا ہے اللہ پاک انہوں جہاد دے برابر ثواب عطا کر دینے اللہ پاک انہوں حج عمرے دے برابر ثواب عطا کر دینے اللہ پاک انہوں صدقیاں دے برابر ثواب عطا کر دینے کچھی پلی گل نہیں کریا صحیح مسلم دی حدیث نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک انہوں صدقیاں دے برابر ثواب عطا کر دے اللہ پاک انہوں تہجداں دے برابر ثواب عطا کر دے اللہ پاک انہوں جہاد دے برابر ثواب عطا کر دے اللہ پاک انہوں حج عمرے دے برابر ثواب عطا کر دے لو نبی پاک نے اتھے بھی آسانی کر دیتی ہے واہ پیغمبر میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں نبی پاک نے مصروف بندیاں دا بھی خیال رکھیا ہے لوگ کہندے نے قاری صاحب مصروفیت بہت زیادہ ہے ٹائم نہیں ہے گا کی کریے 33 وری سبحان اللہ 33 وری الحمدللہ 33 یا 34 ورا اللہ اکبر پڑھیے آیت الکرسی پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 10 وری پڑھیے درود شریف پڑھیے ٹائم تے کافی لگ جاندا ہے اللہ دے بندیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایتھے بھی آسانی کر دیتی ہے نبی پاک نے تاجراں دا بھی خیال کیتا ہے میرے پیغمبر نے امیر لوگاں دا بھی خیال کیتا ہے میرے پیغمبر نے غریب لوگاں دا بھی خیال کیتا ہے نبی پاک فرماندے نے اگر 33 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تسی 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو 10 مرتبہ سبحان اللہ 10 دفعہ الحمدللہ 10 دفعہ اللہ اکبر نبی پاک نے ادھے اندر بھی آسانی کر دیتی ہے یعنی مطلب ہے اگر کسی کو زیادہ ٹائم ہے 33 وری پڑھ لوے اگر کسی کو ٹائم تھوڑا ہے گڈی تے بہنا ہے فلائٹ دا ٹائم ہو گیا ہے یا دکان تے کوئی معاملہ ہے یا کوئی اور مصروفیت ایمرجنسی ہے تے وہ 10 دفعہ پڑھ کے چلا جائے اللہ پاک انہوں بھی اجر عطا فرمان گے لیکن جنہ گڑ پانا ہے انہاں میٹھا ہونا ہے جنہ گڑ ود پانا ہے انہاں زیادہ رحمتاں تے برکتاں ملیاں نے اللہ دے بندو صبح دے اذکار دے اندر ڈھل نہیں کرنی ہر نماز تو بعد دے اذکار دے اندر ڈھل نہیں کرنی تینوں نہیں پتا نماز دے بعد دے اذکار دا اثر تیرے کاروبار تے کس قدر زیادہ اثر ہے تیری شخصیت تے کس قدر زیادہ اثر ہے تیرے مستقبل دے اتے کس قدر زیادہ اثر ہے تیری جاب دے اتے کس قدر زیادہ اثر ہے تیری آئندہ زندگی دے اتے کس قدر زیادہ اثر ہے تیرے بیوی بچیاں دے اتے کس قدر زیادہ اثر ہے اللہ دے بندو اللہ دے ذکر دے نال جڑ جاؤ جڑا ذکر نہیں کردا پڑھائی نہیں پڑھدا او مردیاں دی طرح ہے میں شروع اندر نبی پاک دی حدیث سنائی ہے او جڑا ذکر کردا ہے او زندہ ہے جڑا ذکر نہیں کردا او مردہ ہے او مر گیا ہے او دی ضمیر مر گیا ہے او دی روح مردہ ہو گئی ہے او دی روح چھلنی اور زخمی ہو گئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صبح دے اذکار ہر نماز تو بعد دے اذکار تیسرا ذکر شام دے اذکار کرنے نے شام دے اذکار دے معاملے دے اندر دو چیزاں ذہن دے اندر رکھنیاں نے کوشش کرنی ہے عصر دی نماز تو بعد ہی شام دے اذکار کر لے جان اگر کسی مصروفیت دی وجہ تو عصر تو بعد اذکار نہیں کر سکے تے مغرب تو بعد
بعد بھی کیتے جا سکتے نے، لیکن بہتر طریقہ ہے قبل طلوع الشمس و قبل الغروب۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے غروب ہون تو پہلے پہلے اللہ دا ذکر کرو، سورج غروب ہون تو پہلے پہلے اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے، عصر دی نماز تو بعد ہی اذکار کر لے جان۔ لیکن اگر مصروفیت مغرب تو بعد بھی کیتے جا سکتے نے۔ اور چوتھی چیز جڑی میں دسنی چاہنا، سون تو پہلے دے اذکار، سون دے اذکار دے اندر ٹل نہیں کرنی۔ ذرا بہار پیدا کرو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ اپنے بستر سے لیٹا لیٹا پڑھدا ہے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھدا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا اپنے بستر سے لیٹیاں اے دو ایتاں پڑھ لیندا ہے کافتا اس بندے واسطے اے دو آیتاں کافی ہو جاندیاں نے۔ کافی ہون تو مراد کی ہے اگر تے تہجد پڑھ سکے گا صبح اٹھ کے تے ٹھیک ہے، لیکن اگر تہجد نہیں پڑھ سکیا اے دو آیتاں پڑھ کے ستا ہے تے اکھ کھلی ہے جدوں فجر دی اذان ہون لگ پئی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو تہجد دے برابر ثواب عطا کرے گا، اللہ پاک اس بندے واسطے کافی ہو جائے گا۔ کوئی چوری نہیں ہوئے گی، کوئی ڈکیٹی نہیں ہوئے گی، کوئی موذی جانور نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی سپ ٹھواں بچھو کیڑا مکوڑا کوئی انہوں نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی کسی قسم دا نقصان نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تواڈے کولوں سوال کرنا چاہنا، میں تقریباً 100 150 200 بندہ تواڈے وچوں کھڑا کر سکنا کہ جڑے شام نو سون لگیاں سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نہیں پڑھ دے۔ اللہ دے بندو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے واسطے کافی ہو جاندیاں نے دو آیتاں۔ کی مطلب؟ اللہ پاک او دے مال دی، او دی اولاد دی، او دے کاروبار دی، او دے جسم دی، او دی روح دی، او دی آخرت دی، او دی موت دی اللہ خود حفاظت فرماندے نے۔ یار میں تواڈے کو سوال کرنا، اگر بندہ سو گیا ہے تے سوتا ہی سو گیا، موت آ گئی لیکن نہ انہیں وضو کیتا، نہ انہیں سون دے اذکار پڑھے، سجی سیڈ سے بھی نہیں ستا، اللہم بسمک اموت و احیا بھی نہیں پڑھیا۔ کدی پوچھیا اپنی دھی نو، اپنے بیٹے نو پوچھیا پتر سون دے اذکار پڑھ لے؟ سارے دن دی روٹین اپنی بیوی نال ڈسکس کرنے، اے بھی کدی ڈسکس کیتا ہی اللہ والیے وضو کر لیا ہی؟ بیٹا سون دے اذکار پڑھ لے نے، بیٹی سون دے اذکار پڑھے نے۔ میرے پیارے بھائیو، بڑے بڑے دیندار گھرانیاں دا بیڑا غرق ہو گیا ہے، بڑے بڑے نمازیاں دے معاملے بڑے خراب ہو گئے نے، لیکن ویکھ لو سستی در سستی، غفلت در غفلت نہ۔ میرے پیارے بھائیو، اینا چار چیزاں نو اپنی زندگی دے اندر نافذ کرو۔ صبح دے اذکار، ہر نماز تو بعد دے اذکار، شام دے اذکار اور سون تو پہلوں دے اذکار۔ اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب وآخر دعوانا